کافر کہتا ہے اللہ نے ہمیں اسی دنیا کے لیے پیدا کیا, یہیں ہم انجوائے کریں گے, ہم کیا کہتے ہیں اللہ نے ہمیں دنیا کے لیے نہیں بلکہ کہاں کے لیے پیدا کیا, آخرت کے لیے. یہ مسافر خانہ ہے. اگر کسی کو یہاں سے ٹرین کراچی سے پشاور جا رہی ہے, کسی کو آپ نے سفر میں ٹرین میں بٹھا دیا اور سفر ذرا لمبا ہو گیا تو کچھ بے وقوف کہنے لگے ہم اسی ٹرین کے لیے پیدا ہوئے ہیں, تو عقل مند کیا کہے گا, بھائی یہ ٹرین تو ایک ذریعہ ہے, پیدا ہم نے جانا کہاں اس کے ذریعے, پشاور جانا ہے, لاہور جانا ہے. تو اللہ میاں نے دنیا کے سفر میں ہمیں اس لیے بھیجا کہ ہم نے جانا کہاں ہے, ہم نے آخرت میں جانا ہے. پہلے برزخ کی حیات ہے, اس کے بعد موت کے بعد زندگی ہے, آخرت کی حیات ہے. یہاں ہمیں پیدا اللہ نے کس کے لیے کیا, آخرت کے لیے کیا ہے. تبھی اللہ مارے گا, سب کو ختم کرے گا. تو جب آخرت کے لیے کیا ہے تو ہر وہ کام جو آخرت کی طرف بڑھنے کا ذریعہ بنے وہ ہم نے کرنا ہے, اور ہر وہ کام جو آخرت کی زندگی کو برباد کرنے کا ذریعہ بنتا ہے ہم نے اس سے بچنا ہے. تو پہلے یہ بات اپنی کھوپڑی شریف میں بٹھا لیں. آپ لوگ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اور کمال کی بات یہ کہ جو آخرت کو مقصد بنا لیتا ہے نا کہ میں نے خدا کو خوش کر کے زندگی گزارنی ہے, کمال کی بات یہ آخرت تو بعد میں ملے گی, دنیا میں بھی خوشیاں مل جاتی ہیں اس کو. میں ایک چند مثالوں سے بات سمجھاتا ہوں. دیکھو ایک آدمی کو ٹینشن ہو رہی ہے, ڈپریشن ہو رہی ہے, اس کا یہ نظریہ ہے کہ مجھے خدا نے کس کے لیے پیدا کیا, آخرت کے لیے. دنیا خوشیوں کی جگہ نہیں ہے, میں کیا کروں گا, اس پہ صبر کروں گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک کانٹا بھی چبھتا ہے تو اللہ گناہ معاف کرتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن ایک شخص دیکھے گا کہ میں نے وہ نیکیاں کی نہیں ہیں لیکن اللہ نے میرا شمار تہجد گزاروں میں, روزے داروں میں, اتنے نیک لوگوں میں میرا شمار کیا, حالانکہ میں اتنا نیک تھا ہی نہیں. وہ اللہ سے کہے گا اللہ میں اتنا نیک تھا نہیں تو میرا شمار تو نے اتنے نیک لوگوں میں کیسے کر لیا. اللہ میاں کہیں گے تجھے فلاں موقع پہ ایک مصیبت آئی تھی, تو نے اللہ سے شکایت نہیں کی, تو نے صبر کیا. پھر تجھے فلاں موقع پہ مصیبت آئی, تو نے کیا کیا, صبر کیا. یہ سارے صبر میں نے نماز روزے کی جگہ تیرے اعمال نامے میں ان کا ثواب ڈالنا شروع کیا. تو یہ جتنی دنیا میں تجھے مصیبتیں آئی ہیں یہ ساری مصیبتوں کا اجر ہے جو میں تجھے دے رہا ہوں. تو وہ شخص کہے گا کاش میں نے زندگی میں کبھی کوئی خوشی نہ دیکھی ہوتی, ہمیشہ ٹینشنوں میں گزرا ہوتا, میں ہمیشہ میں پریشانیوں میں رہا ہوتا. اللہ ہم سب کو بچائے پریشانیوں سے. تو میں مثال دے رہا تھا, ایک آدمی جسے کوئی ٹینشن ہوئی, ڈپریشن میں گیا, ایک مصیبت آ گئی, جب اس کے سامنے آخرت ہے, ایوب علیہ السلام کا واقعہ سوچے گا, یعقوب علیہ السلام سے اللہ نے بیٹا چھین لیا, ساری زندگی صبر کیا کہ نہیں کیا, روتے روتے آنکھیں سفید ہو گئیں, بینائی چلی گئی, مگر زبان سے ناشکری کا ایک جملہ نہیں نکال رہے, اور کیا کہہ رہے ہیں, انی اعلم من اللہ ما لا تعلمون, اے میرے بچوں میں اللہ کے بارے میں وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. کوئی حادثہ اتفاقی نہیں ہوتا, کوئی مصیبت اتفاقی نہیں ہوتی, خوشی بھی اللہ کی طرف سے, مصیبت بھی اللہ کی طرف سے. ہوا مولانا, صحابہ کو جب جنگ میں شکست ہوئی ہے, زخمی ہوئے, شہید ہوئے, معذور ہوئے, تو کیا صحابہ نے کہا, ہوا مولانا, ہمارا دوست کون ہے, اللہ ہے, لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا. منافقین نا غزوہ احد میں بڑی خوشیاں منا رہے تھے. منافقین نے صحابہ سے کہا کہ تم لوگ مت جاؤ غزوہ احد میں لڑنے کے لیے, شکست ہوگی, ہم بہت تھوڑے ہیں, دشمن بہت طاقتور, مت جاؤ مت جاؤ. صحابہ چلے گئے, اللہ کا حکم تھا, اور شکست ہو گئی, کتنے سارے شہید ہو گئے, کتنے سارے زخمی ہو گئے. اب منافقین کو مذاق اڑانے کا موقع مل گیا, کہنے لگے ہم تو پہلے ہی کہہ رہے تھے لو نعلم قتالا لاتبعناکم, یہ جہاد تھوڑی, یہ تو خودکشی ہے, اتنے تھوڑے سے لوگ لڑ رہے ہیں, کس سے, اتنے زیادہ لوگوں سے, ہماری بات مان لیتے, اتنے لوگ شہید نہ ہوتے, اتنے زخمی نہ ہوتے. تو اور ان کو مذاق اڑانے کا موقع مل گیا. اللہ نے صحابہ کو کیا جملہ سکھایا کہ جب یہ منافقین مذاق اڑایا کریں تو ان سے یہ کہہ دیا کرو, ادھر توجہ رکھیں, ان سے یہ کہہ دیا کرو لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا, کہ دیکھو ہمیں جو غم پہنچا ہے وہی پہنچا جو اللہ نے ہمارے مقدر میں لکھ دیا ہے. تو یہ مصیبت اللہ کی طرف سے ہے. ہوا مولانا, مصیبت جب دشمن کی طرف سے پہنچتی ہے تو بڑی خطرناک ہوتی ہے, دوست کی طرف سے پہنچتی ہے تو وہ خطرناک نہیں ہوتی, وہ محبت کی چٹکی ہوتی ہے. دیکھو ایک ٹیکا ڈاکٹر لگاتا ہے, چیخ نکلتی ہے کہ نہیں نکلتی, تکلیف اس میں بھی ہوتی ہے, پھر بھی لگوا رہا ہوتا ہے آدمی, تشریف پہ لگواتا ہے جا کے باقاعدہ ٹیکے.
کہہ رہا ہوتا ہے ڈاکٹر صاحب پچھلے ہفتے یہ والی تشریف، اب یہ والی تشریف خالی، اب یہاں لگائیں. کہتا ہے کہ نہیں کرتا ہے کہ نہیں کرتا یہ؟ حالانکہ تکلیف ہوتی ہے، لیکن پتا ہے بھائی ڈاکٹر صاحب ہیں، یہ ٹیکا میری خیر خواہی میں لگ رہا ہے، یہ تکلیف میرے فائدے کے لیے، مجھے نقصان پہنچانے کے لیے نہیں ہے. تو مسلمان کا اللہ پہ ایمان ہے کہ ہوا مولانا. اللہ نے صحابہ کو کہا کہ آپ ان کو کہہ دو جب منافقین مذاق اڑایا کریں، بولو بھائی یہ تکلیف ہمیں اللہ کی طرف سے پہنچی ہے اور وہ ہمارا دوست ہے، وہ ہمارا دشمن نہیں ہے. اور تمہارے ساتھ کیا ہونے والا ہے؟ تم جو اتنی بغلیں بجا رہے ہو نا خوشیاں، تو یا تو اللہ تمہیں ہمارے ہاتھوں سے ذلیل کرے گا یا جہنم کی آگ ہے تمہارے لیے. تو ایک آدمی کو مصیبت پہنچتی ہے، وہ آخرت اس کے سامنے ہے، وہ صبر کرتا ہے، تھوڑے دنوں میں اس کی ٹینشن ختم ہو جاتی ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں؟ وہ خوشیوں میں، حقیقی خوشیوں میں آ جاتا ہے. اور ایک آدمی وہ ہے جس کا آخرت پر ایمان نہیں ہے، جب اسے مصیبت پہنچتی ہے، وہ مصیبت کو، ڈپریشن اور ٹینشن کو دور کرنے کے لیے آج جو لوگ دین کو فالو نہیں کرتے وہ کیا کرتے ہیں؟ شراب پینا شروع کر دیتے ہیں. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ بولو نا کیا ہو گیا؟ وہ چرس پینا شروع کر دے گا، وہ ہیروئن پینا شروع کر دے گا، وہ آئس لینا شروع کر دے گا. یہ ہم تو دیکھ رہے ہیں یونیورسٹیوں میں، کالجز میں یہی ہو رہا ہے. یار ٹینشن ہے، بڑی پریشان ہے، پڑھائی کا بڑا بوجھ ہے اور یہ مسئلے اور غم ختم نہیں ہو رہا، پینا شروع. اب آپ مجھے بتاؤ اس کی ٹینشن ختم ہوگی یا بڑھے گی؟ تو بڑھے گی اس کی ٹینشن. شراب کا عادی تو ڈپریشن کا پورا ایک ڈبہ ہوتا ہے، وہ ڈپریشن بانٹ رہا ہوتا ہے باقاعدہ جا کے. اس نے بجائے ٹینشنیں ختم ہونے کے ایک اور ٹینشن پال لی ہے، ایک اور ٹینشن پال لی. پھر وہ کہتا ہے مجھے پیے بغیر سکون نہیں ملتا. حالانکہ جو پیتے نہیں ہیں ان کو پیے بغیر وہ سکون مل رہا ہوتا ہے جو اس کو پی کے نہیں مل رہا ہوتا. کتنی بڑی ٹینشن میں. تو اللہ تعالیٰ کا اصول اور ضابطہ یہ ہے کہ جو آخرت کو سامنے رکھ کے زندگی گزارتا ہے نا، دنیا میں بھی مزے کی زندگی صرف اسی کو ملتی ہے، آخرت تو بعد میں ملے گی. اور جو آخرت کو سامنے رکھ کے زندگی نہیں گزارتا اسے دنیا میں بھی خوشی نہیں ملتی، چاہے خوشی کے سارے اسباب کیوں نہ ہو. یقین نہ آئے تو یورپ میں، امریکہ میں، ان علاقوں میں جہاں زیادہ لوگوں کے پاس وسائل ہیں، ان علاقوں میں سروے کرو، سب سے زیادہ خودکشیاں انہی علاقوں میں ہو رہی ہیں.